बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिट्टू दी एग्जॉटिक बर्ड के साथ मैं हूँ आपका होस्ट काजी अहमद अली, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है पॉक्स। एक बीमारी है जो कि परिंदों में बड़ी ख़तरनाक किस्म की जानी जाती है, और आज हम जानेंगे इसके मुतालिक कुछ ट्रीटमेंट और किन वजूहात की वजह से ये आपके शेड में आती है, या किन चीज़ों पे आप किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने शेड में, ताकि ये बीमारी आप तक आपके बर्ड्स तक ना पहुँचे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। पॉक्स एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी जानी जाती है, और अमूमन कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है इस फील्ड में कि जिनके शेड में सामा अगर ये आ जाए बर्ड्स में, तो बहुत सारे लोग जो है अपने बर्ड्स को, जो अफेक्टेड जो बर्ड है उसको वो उड़ा देते हैं। ये एक किस्म का बहुत बड़ा जुल्म है मेरी नज़र में, कि हम परिंदों को पालने का शौक़ तो रखते हैं, लेकिन जब कभी कोई ऐसी बीमारी उनको लाक हो जाए तो बजाय उसका ट्रीटमेंट करने के, बजाय उस जो आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं बर्ड्स में बीमारी के तौर पे, उसका हल तलाश करने के बजाय, उसका ट्रीटमेंट करने के बजाय हम परिंदों पे जुल्म करते हैं, उड़ा देते हैं। कुछ ऐसे दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनके शेड में ये पॉक्स की बीमारी आई है, और उन्होंने बर्ड को उड़ा दिया इस वजह से कि उनके बाकी बर्ड्स महफूज रह सके। मैं उनका नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। अमूमन मेरा एक दोस्त है जिन्होंने कराची से बर्ड्स कुछ मंगवाए थे, और विद इन 2-3 मंथ्स उसके बर्ड्स में ये बीमारी आई। और उन्होंने एक बर्ड जैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने मुझसे मशवरा किया, तो मैंने कहा जी ये पॉक्स की बीमारी है। खैर मैंने उनसे कहा कि इस बर्ड का आपने क्या करना है, तो वो कहने लगे कि ये तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। कुछ दोस्तों से उन्होंने कहा कि मैंने मशवरा किया है, तो उन्होंने कहा जी आप इस बर्ड को उड़ा दें ताकि आपके बाकी बर्ड जो है ना महफूज रह सके। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये पहली बर्ड काफ़ी बीमार है, तो अगर आप इसको उड़ाएंगे तो चील का भी ज़ाहिर बात है उसको नोच डालेंगे। तो आप ऐसा करें, बर्ड मुझे दे दें, मैं ट्राई करता हूँ इसको कि इस बीमारी से कैसे इज़हार किया। और कुछ लोग ये कहते थे कि अगर आपके बर्ड में पॉक्स जैसी बीमारी आ गई तो पहली बात तो ये है कि वो रिकवर नहीं करेगा, अगर रिकवर कर भी जाए तो वो ब्रीड नहीं करेगा। खैर जैसे ही वो बर्ड रिकवर हुआ, उसको मैंने क्वारंटाइन किया 15 to 20 डेज़, और उसके बाद मैं दोबारा उसको अपनी शेड में मैं लेके गया, और वहाँ पे उसका पेयरअप मैंने बनाया। वो एक ग्रीन जूविंग ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल था, और उसका जब मैंने पेयर बनाया तो उसने मेरे पास ब्रीड किया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चले वो आपके साथ ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि ये बीमारी किस तरीके से आती है। देखिए, जो शॉपकीपर होते हैं या जो ब्रोकर होते हैं, इसी वजह से जो बड़े फैंसियर हैं, जो बड़े लोग हैं, वो रिकमेंड करते हैं, वो आपको ये बार बार आपने सुना होगा उनसे कि आपने शॉपकीपर से बर्ड नहीं लेने, शॉप से नहीं लेने, आपने ब्रोकर से नहीं लेने, क्योंकि उनके पास बर्ड्स जैसे जैसे कोई उनको सेल करता है तो वो एक ही जगह उनको शिफ्ट करते रहते हैं, क्वारंटाइन उनको नहीं करते। रंग बिरंगे परिंदों को वो एक ही केज में डिफरेंट सिटी से आए हुए बर्ड्स को वो रखते हैं, और जैसे जैसे वो सेल करते रहते हैं डेफिनेटली उनके पास स्पेस नहीं होती। तो अगर उनमें कोई वायरल इन्फेक्शन आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो वो ज़ाहिर बात है दूसरे बर्ड में भी मुंतकिल होता है। और कुछ दोस्त है, आप सीनियर ऐसे भी आपने सुना होगा कि वो आपको कहेंगे कि आपने जो दाना है, सीड है, वो आप उस शॉप से ना लें जिनके पास बर्ड्स है। वो इसी वजह से कि बर्ड्स में अगर कोई बीमारी आएगी तो वो दाने की वजह से आपके शेड तक वो फैल सकती है। पॉक्स एक इंटरनल डेफिनेटली वो इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। बर्ड जब दाना खाता है, अगर उसके बर्ड गले में पॉक्स है, दाना है, तो वो ज़ख्मी होने की वजह से वो बर्ड में जब बीमारी फैलती है, उसको फिर भूख नहीं लगती, वो खा पी नहीं सकता, और उसके चोंच पे या
آئز کے ارد گرد اور پاؤں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یلو قسم کے وہ دانے نمودار ہوتے ہیں، اور وہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے برڈ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ سوکڑے کی طرف جاتا ہے، اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا برڈ ہے جس کو آئی انفیکشن ہے یا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ اس پہ پوکس کا حملہ ہوا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس برڈ کو باقی پرندوں سے آپ الگ کریں گے، ایوری سے اس کو نکال کے کسی دوسرے روم میں کسی دوسری جگہ پہ آپ اس کو منتقل کریں جو آپ کے برڈ روم سے کافی فاصلے پہ ہو۔ جب آپ اس کو وہاں پہ شفٹ کر لیں تو سب سے پہلے تو ڈائگنوز کریں کہ اس کو پرابلم کیا ہے۔ اگر اس کو پوکس سی کا ایشو ہے تو پوکس کے لیے کچھ میڈیسن مجھے میرے استاد نے ریکمینڈ کی تھی، اور اس کا میں نے کچھ برڈز پہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور الحمدللہ سے میں نے برڈ وہ ریکور ہوئے اللہ پاک کے نام سے۔ تو اسی وجہ سے میں آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، کچھ دوستوں کی ریکویسٹ تھی تو میں نے کہا چلیں اس پہ ایک ویڈیو ڈال دیتے ہیں، تو چلیں کوئی شخص دیکھے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، یہ میڈیسنز ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ ہے کیلنڈولا، ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے، وہ چلے آگے چل کے میں آپ کو اس کا استعمال بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جو میڈیسن ہے وہ ہے ویرولینیم، ٹھیک ہے، 3290 والیوم میں آپ نے یہ بائی کرنی ہے میڈیسن۔ ویرولینیم کے بعد ہے اینٹیمونیم ٹیٹریکم۔ یہ ایک دوسری میڈیسن ہے۔ اس کے بعد ہیپر سلفر ہے، اور اس کے بعد فیرم فاسفوریکم ہے۔ یہ ٹوٹل 5 میڈیسن ہیں جو آپ نے پوکس والے برڈ پہ آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ چلیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا یوز کس طریقے سے۔ سب سے پہلے میڈیسن پہ آتے ہیں کیلنڈولا، یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے۔ آپ نے افیکٹڈ برڈ کو پکڑ کے اس کا جو افیکٹڈ ایریا ہے، اگر اس کے آنکھ کے گرد پوکس کا دانہ ہے یا پاؤں پہ ہے، تو آپ نے یہ کیلنڈولا جو میڈیسن ہے آپ نے کسی کاٹن پہ لگا کے بالکل تھوڑی سی آپ نے افیکٹڈ برڈز کی جو دانہ ہے اس پہ آپ نے لگانا ہے۔ یہ آپ 3 to 4 ٹائمز پر ڈے، ایک دن میں آپ نے 3 سے 4 دفعہ جو ہے یہ میڈیسن اس کے دانے پہ آپ نے لگانی ہے، اور یہ تب تک آپ اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک کہ برڈ کا وہ جو دانہ ہے وہ خشک ہو کے اتر نہ جائے، بالکل کلیئر نہ ہو جائے، تب تک آپ نے اس کا یوز کرنا ہے۔ اور آپ نے بہت ہی احتیاط سے آپ نے یوز کرنا ہے، اسپیشلی جب آپ برڈ کی آنکھ کے گرد پوکس کے دانے پہ لگائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا کوئی ڈراپ یا اس کا کوئی کاٹن گیلا جو ہے نا برڈ کی آنکھ میں نہ لگے، اس کی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری میڈیسنز ہیں جو میں نے آپ کو کہی تھی، ویرولینیم ہے، اینٹیمونیم ٹیٹریکم ہے، ہیپر سلفر ہے، فیرم فاسفوریکم ہے۔ یہ جو آپ کے پاس 4 میڈیسن ہیں، اس کی پکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کسی بھی ہومیوپیتھک کی شاپ پہ جا کے آپ یہ میڈیسنز بائی کر سکتے ہیں، کوئی اتنی ایکسپینسو نہیں ہے، لیکن یہ برڈز روم میں اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو 4 میڈیسن ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 1 لیٹر پانی لے کے ہر ایک میڈیسن کے 10 ڈراپس 1 لیٹر پانی میں آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ایک میڈیسن کے، پھر دوسری کے، پھر تیسری کے، پھر چوتھی کے، ان چاروں کو آپ نے سیم واٹر میں 10 ڈراپس آپ نے ڈال کے آپ نے افیکٹڈ برڈ کو یہ پانی یوز کروانا ہے، اس کے پاٹ میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس پوکس ہے کسی برڈ میں ہے تو 1 سے 2 برڈ کو ہو سکتی ہے، سارے برڈز کو تو نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 1 برڈ ہے یا 2 برڈ ہے تو اس حساب سے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو آپ یہ چاروں میڈیسن کے 2 ڈراپ آپ نے ان کے پاٹ میں ڈال کے آپ نے ان برڈز کو یوز کروانا ہے۔ اچھا، یہ جو میڈیسن ہے یہ آپ کے برڈ کے امیون سسٹم کو بہتر کریں گے، اس کو اسٹرانگ کریں گے۔ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی بیماری برڈز میں آتی ہے تو اس کے امیون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ اینٹی بایوٹک بھی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ برڈ کو اینٹی بایوٹک یوز کرواتے ہیں تو وہ بیڈ سیلز کو تو ڈیفینیٹلی وہ فنش کرتی ہے اینٹی بایوٹک، تو اس کے ساتھ ساتھ گڈ سیلز بھی ڈیمیج ہوتے ہیں۔
تو جیسے ہی آپ اینٹی بایوٹک کا کورس ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ پروبی اوٹکس کا کورس برڈز کو ضرور کروایا کریں. اس سے امیون سسٹم برڈ کا بہتر ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھے گا. تو یہ جو میڈیسن ہے ان کا آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. برڈ کی ویکسین کے لیے بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہی سیزن آف ہوتے ہی آپ ان برڈز پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جو اپنے برڈز ایوری میں رکھے ہوئے ہیں ان کا آپ انہی میڈیسن کا آپ ان کو کورس کروا سکتے ہیں ویکسین کے طور پہ. 3 دن آپ ان کو یہ ڈراپ 10 ڈراپس 1 لیٹر پانی میں ڈال کے آپ اپنے برڈز کو 3 دن یہ یوز کروا سکتے ہیں. اپنے برڈز کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور اسپیشلی آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی برڈ لے کے آتے ہیں کسی فینسیئر سے تو کوشش کریں کہ آپ اس کے شیڈ پہ وزٹ کریں. آپ دیکھیں کہ وہ برڈ ہیلتھی اینڈ ایکٹیو ہے اس کے برڈز اور صفائی وغیرہ کا وہاں پہ کیسا وہ خیال رکھتے ہیں. اور جب بھی آپ برڈ لے کے آتے ہیں تو آپ اس برڈ کو کوارنٹائن ضرور کیا کریں. کم سے کم 20 دن کوارنٹائن آپ کو اپنے برڈ کو کرنا چاہیے. ویسے ریکمینڈڈ 1 مہینہ ہے اپروکسیمیٹلی 28-30 دن آپ اس کو کوارنٹائن کریں. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں کچھ انفارمیٹیو ویڈیوز پہ کوشش کریں گے کہ آپ تک کچھ نالج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے اگر اللہ پاک نے چاہا. تو تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.